أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہیں سے قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفہیم، تعبیر سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں سے یہ سلسلہ رمضان المبارک سے پہلے منقطع ہوا تھا۔ یہ سورۃ الزمر ہے، 24واں پارہ یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ انسان پر کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بھی بدبخت ہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور سچائی کو، سچی بات کو وہ جھٹلاتا ہے جب اس کے پاس وہ آتی۔ سچی بات سے مراد قرآن مجید کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیونکہ قرآن مجید اور حدیث یہی دو چیزیں ہیں جس کی سچائی میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں۔ اللہ نے جو بات فرمایا ہے وہ بھی سچ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی سچ۔ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچنے کے بعد اس تک بات پہنچ گئی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا کیا جہنم ان کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم ٹھکانہ ہے، ان کافروں کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ،
اور وہ جو سچ لے کے آیا اور سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ ہیں بچنے والے، پرہیزگار، جہنم سے بچنے والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہاں جنت میں وہ کچھ ہوگا وہ جو چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، فرمایا نیکی کرنے والے، نیکی کا اہتمام کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے، کیا؟ جنت۔ اگرچہ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال انہیں نیک نامی سے نوازتا ہے اور اپنی بہت سی رحمتوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے، لیکن اصل کامیابی اور اصل کامرانی وہ جنت ہے۔ فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کی اس تصدیق سے، یعنی حق سچ کی تصدیق کرنے کے نتیجے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے سادہ سا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب آئیے پہلی آیت کے متعلق۔ اس آیت کے بارے میں بہت سی باتیں شعبان میں یعنی رمضان مبارک سے پہلے تقریباً 2-3 خطبوں میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن ہماری اکثر و بیشتر عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا کہا گیا ہے، بیٹھتے ہیں، سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد دامن جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو داعیہ سننے کا ہوتا ہے، جو داعیہ جو مقصد سننے کا ہوتا ہے، وہ آج کل بہت ہی عنقا اور بہت ہی مفقود ہو چکا ہے۔ سننے کا مقصد تو یہ ہے کہ سن کے اس کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اگر سن کے اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ سننا نہ سننا برابر ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ یہ سننا نہ سننا برابر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سنیں اس پہ عمل کی بھی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اسی میں انسان کی، مسلمان کی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہلی بات جو اللہ ذوالجلال نے آگے چلتے ہیں فرمایا ہے وہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کو جھوٹا کہتا ہے، وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچتی ہے قرآن و سنت کی، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بھی تکذیب کر دیتا ہے، نہیں مانتا میں اس کو، اتنا متکبر۔ آگے دیکھیے اس کا انجام کیا ہے، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یہ بات ہے قابل غور۔ یہاں دو باتیں کہنے کے بعد ان دونوں باتوں کا نتیجہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بھائی کافروں کا جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں دو اور مقام پر بھی فرمائی، بالکل تھوڑا معمولی اختلاف لفظ۔ ایک جگہ تو سورۃ العنکبوت میں ہے، سورۃ العنکبوت میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر افترا باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ وہ باندھتا ہے۔ او کذب بالحق لما جاءہ، یا وہ حق کی تکذیب کرتا ہے جب حق اس کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں بھی یہی ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یا جہنم کافروں کے لیے نہیں ہے؟ جہنم ان کافروں کا ٹھکانہ وہ جہنم نہیں ہے۔ یعنی الفاظ معمولی سا اختلاف ہے، لیکن نتیجہ اور بات دونوں جگہ ایک ہے، اللہ پر تکذیب، حق کی تکذیب۔ دوسرا مقام یہ بھی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا وہ اللہ ذوالجلال کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اب حق کا معنی سمجھ آ گیا نا، حق سے مراد اللہ کی آیات، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فرامین ہیں۔ او کذب بالحق انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ذوالجلال ان ظالموں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ ظالم کامران نہیں ہوں گے، یہ ظالم سرخرو نہیں ہوں گے، یہ ظالم قیامت کے دن عزت نہیں پائیں گے۔ تین جگہ ایک ہی بات مختلف اسالیب میں اللہ ذوالجلال نے معمولی سے اختلاف میں فرمائی۔ دو جگہ تو فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبھی۔ اسی سے علماء نے یہ بات بتلائی ہے اور فرمائی ہے کہ کفر کے کافر ہونے کے دو سبب ہیں، کافر ہونے کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی تکذیب کی جائے، اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے، اللہ نے یہ بات غلط کہی، معاذ اللہ ثم استغفر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا جو یکذبنی، میری تکذیب کرتا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیا تکلیف دیتا ہے؟ تکلیف یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ اتخذ ولدا، کہ اللہ ذوالجلال نے اولاد بنائی۔ اللہ ذوالجلال کے لیے یہ بڑا ہی ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا، ناراض کرنے والا، غصہ دلانے والا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، حتیٰ کہ سورۃ مریم کے اختتام میں تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے تقاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض۔ یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے بیٹا بنایا ہے۔ اگر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ اگر ظاہر اللہ کرے تو یہ ساری زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ آسمان گر جائے۔ یہ اتنا اللہ کے ہاں ناراضگی کا جملہ ہے کہ اگر اس پر اللہ ذوالجلال مواخذہ کرے تو اس کا انجام یہ اتنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ناگوار، ناپسندیدہ جملہ ہے۔ اور دوسری چیز یکذبنی ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا ہو کے اپنی اوقات تو دیکھے ہے کیا، مٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک بوند، اس سے میں نے اس کو بنایا، اور یہ کہتا کیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میں کہتا ہوں قیامت ہے، تمہارے حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، جو کچھ کیا تم نے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اچھا کرو گے بدلہ اچھا، برا کرو گے تو اس کا انجام برا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی، بابر بایش گوش عالم دوبارہ نیست۔ یہ کہتا ہے یہاں کھاؤ پیو اڑاؤ عیش کرو، دوبارہ زندگی کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یکذبنی ابن آدم،
یہ آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ اب یہ جو فکر ہے اللہ کو جھٹلانا، یہ کیا ہے؟ پہلی بات من کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ کہ اللہ ذو الجلال نے اپنا شریک بنایا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنا یہ بادشاہت اور اپنی یہ ملکیت یہ لوگوں کو دے رکھی ہے، اور وہ جیسا چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں نے کسی کو اپنی ملک بادشاہت میں شریک نہیں بنایا۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ ولی من الذل ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ اس کی بادشاہت میں اللہ رب الجلال کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اور ساری زمین و آسمان کا نظام وہی چلا رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ کلمہ بھی پڑھیں اور اللہ کا شریک بھی بنائیں۔ کیا ہے کلمہ پڑھنا؟ کلمہ بھی پڑھیں اور اللہ کا شریک بھی بنائیں۔ حج پر جاتا ہے جب آدمی، کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ وہاں اللہ کے گھر میں، اللہ کے سین میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے سین میں، گھر کے سین میں دوڑتا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اقرار تو یہ کرے لیکن پھر شریک اللہ ذو الجلال کا بنائے۔ اللہ نے غوث بنائے ہیں، قطب بنائے ہیں، ابدال بنائے ہیں، اور ان کو بڑے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ سب نام تم نے بنائے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ ان کو یہ اختیار ہے، ان کو یہ اختیار ہے، ان کو یہ اختیار ہے۔ کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اب کیا ہے ہم جو اللہ ذو الجلال کو کہتے ہیں کہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن ایسے حضرات کو ایسے نام دے رکھے ہیں کہ انہی ناموں سے سمجھ آتی ہے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں۔ بڑے وسیع اختیارات، یہ بڑے کرمی والے ہیں، یہ بڑی قدرت والے ہیں، یہ تصورات ہیں ہمارے۔ اللہ فرماتے ہیں من اسلم، اس سے بڑا کون ہے ظالم جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور وہ سچائی کو، حق سچ کی بات کو نہیں مانتا، اس کی بھی تکذیب کرتا ہے جب اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب نہیں پہنچی تو اس کو پتہ ہی نہیں نا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس حق کی بات پہنچی نہیں، لیکن یہ وہ ظالم ہے کہ اس کے پاس حق کی بات پہنچتی ہے پھر نہیں مانتا۔ سوچ لیں بات، کہیں ہمارے اندر تو یہ کمزوری نہیں۔ ایک وہ ہے جس کے بعد بات پہنچی بھی نہیں، مسئلہ پتہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہنچ جاتا ہے، اب پھر نہیں مانتا، تو پھر کون ہے وہ؟ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا، ہم کس کیٹیگری میں ہیں پھر؟ اللہ تو فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں، طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ جو اللہ کی بات ملے اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بات بھی دیکھیے، ایک آدمی وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعی جو کہہ رہا ہوں یا جو کر رہا ہوں یہ جرم ہے۔ کیا اس کی اس جہالت کے نتیجے میں اس کی بخشش ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں؟ یہ بات قابل غور ہے۔
یہود کتاب کے وارث تھے، تورات کے وارث تھے، اور اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے، اور اس بات کے بھی مدعی تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن ہمیں اگر جانا پڑا تو جہنم میں جائیں گے ورنہ ہم جنتی۔ سورۃ بقرہ میں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن کی بات ہے، اور وہ چند دن وہ تھے جب ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ بچھڑے کی پوجا یاد آیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں؟ بس چند دن کی بات ہے، پھر جنت ہمارے لیے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت ہمارے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے یا عیسائیوں کے لیے، یہ وہ کہتے تھے۔ اپنے آپ کو کبھی انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم شرک کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، ہزاروں انبیاء ہم میں مبعوث فرمائے، سلطنت اور حکومت اللہ ذوالجلال نے ہمیں دے رکھی۔ یہ بات اس بات کی برہان اور دلیل ہے کہ اللہ ہم پر راضی، یہ دعوے تھے اس۔ لیکن اب اللہ کی بات سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا هو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے پیروں کو اور اپنے عالموں کو، راہبوں کو کیا بنایا؟ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لی، اللہ کے علاوہ رب بنا لی۔ اللہ فرماتے ہیں والمسیح ابن مریم، ان کو بھی، پیروں کو بھی، مولویوں کو بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ان کی تو حالت اتنی پتلی ہے اور حیرت ناک بھی ہے کہ مسیح ابن مریم ہی نہیں بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق جس صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا وہ صلیب بھی مقدس، اس کی بھی پرستش، اس کی بھی سلامی۔ اللہ فرماتے ہیں والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ حالانکہ ہم نے حکم کیا دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم نے حکم ان کو کیا دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عدی بن حاتم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ذرا غور کریں اس بات پر، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو ان کے گلے میں سونے کی صلیب تھی۔ آج بھی عیسائی راہبوں میں یہ علامت کے طور پر صلیب ان کے اوپر ہوتی، ہر گرجے کے اوپر صلیب کی علامت ہوتی، ہر جگہ ان کے صلیب کی علامت ہوتی، صلیب کی پرستش کی جاتی۔ عدی نے یہ صلیب سونے کی پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا عدی اطرح ان کا حاضر وسن، عدی یہ بت اتار دو، یہ بت گلے سے نکال دو، کیوں پہنا ہے تم نے؟ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اتار دیا، نہیں سوچا، جب حکم ملا اتار دیا۔ اس کے بعد ایک بات عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے آپ سے سنا ہے، ابھی سنا ہے آپ سے
کہ آپ سورۃ برات کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ ادھی کہتے ہیں جناب ہم نے تو اپنے پیروں اور مولویوں کا رب نہیں بنایا، ہم تو رب العرش العظیم کو سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو رب نہیں مانا۔ یعنی سمجھنا چاہا ہے اس آیت کو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب آپ کا جواب سنیے، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، لیکن جس چیز کو کہتے تھے یہ حرام ہے تم اس کو حرام سمجھتے تھے، جس چیز کو وہ کہتے تھے یہ تمہارے لیے حلال ہے اس کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے پاس، حلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں، یہ لہسن پیاز بودار چیزیں کھا کے مسجد میں مت آؤ۔ آپ نے شدت سے اس پر انکار کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا افلا نحرمہما، حضور ہم اس کو حرام ہی نہ سمجھ لیں، کھائیں نا، بودار چیز ہے کیوں کھائیں، حرام جانتے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے محمد اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ہاں کچا کھاؤ، کچا پیاز کچا لہسن نہیں، پکا کے جب اس کی منہ مر جائے کھا کے آؤ۔ جس چیز کو جس درجے میں اللہ نے حلال اور حرام ٹھہرایا ہے میں اس کو تبدیل کرنے کا مجاز نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اپنے مولویوں کے فتووں کو، اپنے پیروں کے فتووں کو اور ان کے حکموں کو یہ درجہ تم نے نہیں دے رکھا تھا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے وہ حلال، وہ حرام ہے وہ حرام۔ ادھی کہنے لگے یہ تو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کا مسئلہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ متعلق ہے۔ دین کا مسئلہ، اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا مسئلہ، اس کی اتھارٹی نہ ابو بکر کے پاس ہے، نہ عمر کے پاس ہے، نہ عثمان کے پاس ہے، نہ علی کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ان کی اتھارٹی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول بھی جو بات فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کے حکم سے بتلاتے ہیں۔ اس لیے حلت و حرمت، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط، اس کا فیصلہ، اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ جائز ہے۔ بہت سے کام اسی طرح ہیں جس کو ہم ناجائز سمجھتے ہی نہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ حالانکہ وہ بھی شرک کے جملے میں آتے ہیں، وہ بھی حرام کے جملے میں آتے ہیں۔ آج کل ایک وبا ہے، میں مثال دیتا ہوں، آج کل ایک عادت وبا اختیار کر چکی ہے۔ وہ کیا؟ یہ دھاگے پہنے ہوئے، یہ کڑے پہنے ہوئے، کڑے اور دھاگے، اور بعض دھاگے وہ جو امام زامن کے نام پر ہیں یا نہیں ہے۔ یہ کڑے اور یہ دھاگے کون پہنتا ہے؟ یہ ہندو پہنتا ہے، سکھ پہنتا ہے۔ سکھ کے مذہب کے تو 5 ٹکوں میں سے ایک کڑا ہے، کیس، کرپان اور کنگھا، اور ایک کیا؟ یہی کڑا۔
ایک کچھا، یہ 5 ککے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ کڑا ہے۔ یہ کس کے مذہب کی علامت ہے؟ سکھ کے مذہب کی۔ مسلمان پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے؟ کہہ کے دیکھ لو انہیں، او چھڈو جی یہ کیڑی گل ہے، چھڈو جی یہ کیڑی گل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کڑے ہیں، اسی طرح یہ دھاگے ہیں، کوئی کالے رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا۔ یہ کیا ہے جی؟ فلاں دربار سے، فلاں درگاہ سے، فلاں حضرت نے دم کر کے دی ہے، یہ فلاں بیماری کے لیے ہے۔ یہ سب حرام ہے، سب ناجائز ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ نہ ہمیں مولوی صاحبان بتلاتے یہ ناجائز ہے، میں نہیں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جو گھر کے فرد شمار ہوتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ داخل ابن مسعود علی امراتہ وہی مریضہ، داخل ابن مسعود علی امراتہ وہی مریضہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، ان کی اہلیہ بیمار تھی، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں فَإِذَا فِي عُنُقِهِ خَيْطٌ، ان کے گلے میں ایک دھاگا ہے۔ عبداللہ دیکھ کے حیران ہو گئے، فَقَالَ مَا هَذَا، اور یہ دھاگا کیا ہے؟ یہ دھاگا کیوں پہنا ہوا ہے؟ قالت شَيْءٌ رُقِيَ لِي فِيهِ مِنَ الْحُمَى، بیوی کہنے لگی کہ اس دھاگے پر دم کیا ہوا ہے میری بیماری کا، میں بیمار ہوں اور بیماری کے علاج کے طور پر یہ دھاگا دم کروا کے میں نے بھیجا ہے، گلے میں ڈالا ہے۔ یہ دم عبداللہ بن مسعود اس دور میں کسی یہودی اور عیسائی تو نہیں کروایا ہوگا، سمجھے یہ بات؟ غیر مسلم سے تو نہیں کروایا ہوگا، کسی مسلمان صحابی سے یا تابعی سے کروایا ہوگا۔ فَقَطَعَهُ، عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ سے توڑ دیا، دھاگا توڑ دیا۔ فَقَالَ إِنَّ آلَ عبد اللَّهِ أَغْنِيَاءٌ عَنِ الشِّرْكِ، فرمانے لگے کہ عبداللہ کی آل اولاد اس شرک سے پاک ہے۔ وہ عبداللہ کی بیوی اور اس کے گھر میں یہ شرک، اس کا ارتکاب کیا جائے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں رہ کے یہ شرک ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے نا نفاثات فی العقد، کہ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح دھاگوں میں گرے دیتے ہیں، پھونکے لگا لایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ ہے، یہ مسند امام احمد کی اور ابو داود کی روایت تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں داخل علی رجل یہود فوجد فی عضدہ خیطا، ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بازو پر دھاگا بنا ہوا ہے، بازو پر دھاگا بنا ہوا ہے۔ فقال ما ھذا، حذیفہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ قال خیط رقی لی فیہ، یہ جی دم پیتا ہے، اس دھاگے پر دم کیا ہوا ہے بیماری کے لیے۔ فقطعہ، حضرت حذیفہ نے اس کو کاٹ دیا، توڑ دیا۔ اور آگے جملہ سن لیجئے، فرماتے ہیں لو مت ما صلیت علیک، اگر اسی حالت میں دھاگا پہنے ہوئے تو مر جاتی تو تیرا جنازہ نہ پڑتا۔
اگر اسی طرح دھاگا پہنے ہوئے تو مر جاتا تو میں تیرا نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ سمجھ آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے کہ یہ دھاگے کا انجام کیا ہے جو وبا کی صورت ہمارے نوجوانوں میں اختیار کیا ہوا ہے؟ اور ایک نہیں دو، دو نہیں تین، جس جگہ جاؤ وہاں سے دھاگا، وہاں سے دھاگا، یہ فلاں جگہ سے، یہ فلاں جگہ سے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، معلوم ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو شرک کہا ہے۔ یہ جو دھاگے پہنتے وہ دم کیا ہوا ہو، جیسا کیسے بھی ہو، اور ہمارے ہاں یہ امام ضامن ہے جناب، یہ دھاگا امام ضامن ہے، یہ باندھ لو تکلیف نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تکلیف دور کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے دھاگے کو سمجھ لیا، یہ دھاگا تکلیف دور کرتا ہے۔ اور بہت سے ان لوگوں کا انجام بھی ہم نے دیکھا جو امام ضامن بنوا کے گئے لیکن تحتیب ہو گئے، گولی کا نشانہ بن گیا۔ ایسے بھی ہے۔ کہاں گیا امام ضامن؟ یہ امام ضامن کی اصطلاح بھی رافضیوں سے آئی ہے۔ یا رافضی یہ مانتے ہیں یا سکھ مانتے ہیں مسلمانوں کا یہ شعار نہ دھاگا ہے نہ کڑا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مسلمانوں کو ہو گیا ہے کہ جو چیز صراحتاً جس کا کوئی جواز کی کوئی یعنی سبیل نہیں ہے، ہم نے اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے بھائیوں سمجھے ہم، یہ نہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ تو پتہ کر لیں کہ جو کر رہے ہیں وہ ہے کیا، اس کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کیفیت باقی معاملات کی، بہت سے معاملات کی۔ ہر چیز دلیل پر مبنی ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا، صرف ایک آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہی سوال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر، اس کی کیا دلیل ہے؟ طواف کرنا، اچھار چڑھانا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز منتیں ماننا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے؟ یہاں اس کی گنجائش ہے، کر لینا چاہیے۔ ہم جو کر رہے ہیں محبت میں کر رہے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ اللہ یہی فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم۔ سلطان کیا، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں، بس ایک ہی وجدنا علیہ آبانا، ہم نے باپ دادوں کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے۔ یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل کہ وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ طریقہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں باپ دادا حجت نہیں ہے، حجت اللہ کے رسول ہے، یا میری بات۔ اس لیے بھائی اصل بات دلیل کی ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے حکم سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی نظر، کسی کی منت، کسی کی قبر کا طواف یا کسی جگہ، یہ وہ سارے کام جو آج ہم اپنی آنکھوں سے قبروں پر دیکھ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ بلکہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتلایا تھا کہ ہمارے شہر کے یہ صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ مولانا یہ آپ بتلاؤ کہ آج اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ بریلوی مسلک ہے؟
فرمانے لگے نہیں. میں نے عرض کیا پھر روکے, ہمیں تو بدنام تک کر دیا آپ حضرات نے, ہم آگے لگیں گے تو ہم پہلے ہی بدنام ہیں, آپ آگے لگے ہم آپ کے معاون مددگار ہیں. خاموش. یعنی یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جس کو یہ حضرات بھی ناجائز کہتے ہیں یہ روکنے پر قادر نہیں ہیں. بات سمجھے؟ اور یہ میلاد پر کیا ہوا تھا؟ ہور لا کے بٹھا دی, مگر شرم ان کو نہیں آتی. جب ایک غلط کام شروع کیا اس پر غلط در غلط غلط در غلط بڑھتا چلا جاتا ہے. اب کوئی روکے تو دیکھیں, جو روکے گا وہ وہاں بھی, اگرچہ اپنا ہی کیوں نہیں, بے بس ہیں. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جہاں کہیں کوئی فتنہ, کوئی نئی بات دیکھو اس کو اسی وقت ٹھپا لگاؤ, اسی وقت بند کرو. جب اس کو چھوڑو گے تو پھر وہ بڑھتا 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 چلے جائے گا, پھر تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا کہ تم اس کو روک سکو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان پگڈنڈیوں سے بچائے اور صراط مستقیم پر اللہ ذوالجلال ہمیں کامزن رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.